کینیڈا میں مقیم پاکستانی بزنس مین سہیل افضل، جنہوں نے شاہکوٹ میں 16 کنال بلڈنگ پر مشتمل انگلش میڈیم سکول بنا ڈالا۔ ہمارے سکول میں تقریباً 1000 کی تعداد ہے۔ 350 بچے جو ہیں وہ آرفنز ہیں، جن کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اپنے وسائل سے بھیج رہا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڈائچ۔ آج میں آپ کو ملوا رہا ہوں کینیڈا سے آئے ہوئے بزنس مین سہیل افضل صاحب سے، جنہوں نے اپنے علاقے شاہکوٹ میں 16 کنال پر بلڈنگ میں مشتمل ایک بڑا سکول عالی شان بنایا ہے۔ ان کا جو سفر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور کس طرح سے یہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے لیے سکول بنا رہے ہیں، ان کو فری کتابیں، یونیفارم اور سب کچھ مہیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے والدین کی مالی امداد بھی کرتے ہیں۔ 1000 بچہ ان کے سکول میں اس وقت زیر تعلیم ہے۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے؟ 2005 میں کینیڈا گیا، وہاں پر جا کر میں نے اپنا پہلے تعلیم حاصل کی، کیونکہ آپ کو اس ملک میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے فارن کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں بھی باقی لوگوں کی طرح اپنی جاب کر رہا تھا۔ تو 2009 میں اچانک جو ہے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ اس ڈیتھ کے صدمے میں جب میں پاکستان آیا تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے سے زیادہ پریشان تھے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج آپ یتیم نہیں ہوئے بلکہ ہم یتیم ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہماری جو ہے یہاں پر اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ تو وہاں سے یہ جذبہ اجاگر ہوا، اور میں نے ان کے جنازہ پر یہ اعلان کیا کہ آج میں یہ ثابت کروں گا کہ آج صرف سہیل یتیم ہوا ہے، آپ لوگ یتیم نہیں ہوئے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ تو 2012-13 تک میں کوشش کرتا رہا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اور فیملی کی ذمہ داریاں بھی ساری میرے کندھوں پر آ پڑیں۔ تو 2013 تک میں ابھی صرف جو ہے وہ اپنے گھر کو اور خاندان کو سنبھالنے کے قابل ہو سکا تھا کہ میں ادھر گاؤں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ بچے سڑک پر کھیل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دل بہت رنجیدہ ہوا کہ یہ ان کی سکول جانے کی عمر ہے اور یہ گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اب اس مشن کو آگے بڑھانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میں نے کچھ بچوں کی فیس ادا کرنے کی نیت سے یہاں پر انہیں کہا کہ آپ جو بھی 30-40 مستحق بچے ہیں ان کی لسٹ بنائیں تاکہ میں ان کی فیس دوں گا۔ تو لسٹ بنتے بنتے 150-200 تک پہنچ گئی۔ تو وہاں سے میں نے سوچا کہ سکول بنانا چاہیے، تو ہم نے ایک گھر لے کے یہاں پر ایک چھوٹا سا سکول 5-6 ٹیچرز ہائر کر کے شروع کیا، اور آپ یقین مانیں کہ وہی تعلیم تھی، وہی ریسورسز تھے۔ پچھلے 8 سال سے میں کینیڈا میں بھی مقیم تھا، لیکن اس سکول کے قیام کے بعد 2013 سے لے کر آج 10 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی دی، اور وہ سارا کا سارا صرف اس سکول کی بدولت تھا۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، حالانکہ الحمدللہ کاروبار کینیڈا میں ہے، لیکن میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ میرا کاروبار سکول ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم، انویسٹمنٹ، میرے سارے کام ایک طرف، اور یہ سکول جو ہے وہ ایک طرف، اور سارا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، ترقی دی ہے، وہ صرف اور صرف سکول کی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ پورے ننکانہ صاحب میں کوئی بچہ بھی اگر یتیم ہے وہ آئے میرے سکول میں اس کو یونیفارم بھی دوں گا، اس کو کتابیں بھی دوں گا، اور اس کا خیال بھی رکھوں گا، اور وہ آ کے فری پڑھے۔ کتنے بچے آپ کے پاس بالکل فری پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے فیسیں دیتے ہیں؟ کیا سسٹم ہے؟ اس وقت ہمارے سکول میں تقریباً 1000 کی تعداد ہے، جس میں سے تقریباً 350 بچے جو ہیں وہ آرفنز ہیں، جن کی تعلیم، جن کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، سارا کچھ الحمدللہ میں اپنے وسائل سے وہاں سے بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ نے کہا کہ ان کی والدہ کی بھی ان کی مدد کی جاتی ہے؟ جی، ان کے گھر میں، کیونکہ دیکھیں جب ان کے والد نہیں ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنا چولہا چلا سکتے ہیں؟ تو ہم الحمدللہ جتنے بھی یتیم بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کی بیوہ کو بھی ہم ہر مہینے مالی امداد کر رہے ہیں، بلکہ جو بچیاں جوان ہیں ان کی شادیوں کے لیے بھی ہم الحمدللہ ہر مہینے، ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ 2 سے 3 شادیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور میں الحمدللہ اپنے ذاتی وسائل سے ان کو اس علاقے میں یعنی شاہکوٹ میں جی آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس علاقے کے اسکولوں سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ سارا سولر سسٹم پہ ہوگا، ایئر کنڈیشن سارا ہوگا، اور اس میں کمپیوٹر لیبز بھی ہوں گی،
اور باقی لیبارٹریز بھی موجود ہوں گی، کیسے ممکن یہ کیمپس ہم جو بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارا جذبہ جو ہے وہ خدمت کا جذبہ ہے. ہم نے اس کو اپنا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم بھی کاروبار بن چکا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی کمرشل ادارے ہیں وہاں پر وہ ایکچولی اس کو ایک کاروبار کی نیت سے دیکھتے ہیں، انہوں نے فیسیں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے اسکول میں ایسا ہرگز نہیں ہے، اور 350 بچہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل فری ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے سفید پوش لوگ ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی انا کو تسکین نہیں ملتی اگر وہ فیس نہ دیں، تو ہم نے ان کے لیے بھی اوپن رکھا ہوا ہے کہ آپ 100 200 300 500 1000 جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ فیس دیں، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ ہمارا بچہ مفت نہیں پڑھ رہا. تو وہ جو بھی فیس یہاں پہ کلیکٹ ہوتی ہے انہی بچوں پہ لگتی ہے. جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا میں کینیڈا سے ان بچوں کے لیے وہاں سے بھیج رہا ہوں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کرونا میں آپ نے اپنی جو سیونگ تھیں وہ بھی ان بچوں کے لیے یہاں بھجوا دیں. اس وقت آپ کی جو بیوی ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ کیا واقعہ؟ جی وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ 2020 میں کرونا آیا، 2013 سے ہم نے یہ اسکول شروع کیا ہوا تھا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک گھر سے ہم نے شروع کیا تھا 100 بچوں سے، تو تعداد بڑھتی رہی، تو ہم نے ایک سے دوسرا گھر، دوسرے سے تیسرا، پھر ہم شاہ کوٹ قصبے میں موو ہو گئے. تو وہاں پر ہم نے تقریباً 4 گھر جو ہیں وہ بلڈنگز لے کے مختلف، تو وہاں پر ہم نے اسکول بنایا، اور وہ بڑا سکسیسفلی چل رہا تھا. شاہ کوٹ کے حساب سے ہماری ٹیچرز کی تنخواہیں بھی سب سے زیادہ تھیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے اس افتتاحی تقریب میں اعلان کیا ہے کہ جو ٹیچرز بھی 10-12 ہزار سیلری لے رہی ہیں ان کو ہم آگے سے 20,000 روپیہ سیلری دیں گے، جو کہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ایکسٹرا برڈن ہوگا ہر سال کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اپنی ذاتی جیب سے جو ہے وہ ادا کروں گا. اور جو 2020 کا واقعہ ہے وہ یہ ہوا کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا پورے ملک میں. تمام جو کمرشل ادارے تھے انہوں نے اسکول بھی بند کر دیے، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی لے آف کر دیا. تو میرے ساتھ بھی جو یہاں پر میرے انکل ہیں وہ مینجمنٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ اب 2-3 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اور آگے چھٹیاں آ جانی گرمیوں کی، تو یہ سپٹمبر اکتوبر تک تو ارلیسٹ ہے اگر کوئی پاسبلٹی ہو کہ یہ اسکول اوپن ہو سکے. تو یہ 6 سے 8 مہینے کا خرچہ بھی ہے، اور آگے انسرٹنٹی ہے کہ یہ پتہ نہیں کب تک اوپن ہوگا. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں، اور ان 3 بلڈنگز کا فرنیچر جو ہے وہ سارے کا سارا ایک بلڈنگ میں رکھ لیتے ہیں، تاکہ وہ کرایہ بھی ہمارا سیو ہو، اور تمام سٹاف جو ہے اس کو لے آف کر دیتے ہیں. تو اس رات مطلب میں ساری رات سو نہیں سکا، کیونکہ مجھے وہ خواب جو میں نے مطلب ان بچوں کی آنکھوں میں ایک روشنی جگائی تھی، وہ ایک خواب جو دیکھا تھا کہ میں ان کو جو ہے وہ تعلیم دوں گا، اور 7 سال سے اس خواب کی میں آبیاری کر رہا تھا. اس میں کچھ کیونکہ میرے محدود وسائل تھے اس وقت، تو کچھ مہینے ایسے بھی آئے کہ ٹیچرز کی تنخواہوں کے لیے، اسکول کے اخراجات کے لیے مجھے دوستوں سے قرض لینا پڑا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم جو ہے وہ 3 بلڈنگز بند کر دیں گے، وہ کل کو کسی اور کو کرائے پر دے دیں، تو ہمارا اسکول تو ختم ہو گیا، اور ٹیچرز بھی کہیں اور چلی جائیں. تو میں نے کہا نہیں، ٹیچرز کو بھی آپ جو ہے وہ ہاف سیلری دیں، اور اس کو بھی دیں، اور جو میرے پاس جمع پونجی تھی میں نے ساری کی ساری یہاں پر بھیجنے لگے. میری وائف نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، اور وہ کبھی بھی مجھے اس نے نہیں روکا. لیکن اس دن اس نے بھی مجھے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، پہلے اپنے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں، آپ ان کی فیس جو ہے وہ نہیں دے رہے، آپ نے اسکول کو ای میل کر دی. میں نے کیونکہ جو پیسے پڑے تھے سارے تو یہاں پر بھیج دیے، تو میں نے اسکول والوں کو کہا کہ جی نہیں میرے پاس مطلب پیسے نہیں. تو اس نے کہا اپنے بچے تو پہلے ہوتے ہیں نا، آپ دوسروں کے بچوں کی آپ دوسروں کے بچوں کو آگے رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کی فیس دیں پہلے، آپ مطلب اپنا دیکھیں آگے حالات کیا بن رہے ہیں، آپ کچھ 6 مہینے کی سیونگ رکھیں. تو میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ بچے پہلے ہیں، ہمارے بچے تو پرائیویٹ سے گورنمنٹ اسکول میں آ جائیں گے، وہ بچے کہاں جائیں گے، ان کا تو مستقبل ہی ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک رات کا جو فیصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی اور مجھے وہ کرنے کی ہمت دی. اور آج صرف اس سے مطلب 2 سال بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج الحمدللہ اگر میں 2 سال میں دیکھوں تو میں نے جو ساری زندگی میں کمایا ہوگا اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 سال میں عطا کر دی. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ پورے کینیڈا میں لوگوں کے ہوٹلز بند ہو رہے تھے لیکن ہمارا ہوٹل چل رہا تھا، یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہوٹل کی داستان ایسے ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ کووڈ آیا تو ہمارا ایئرپورٹ پر ہوٹل تھا، اور ہمارے پاس سارے کا سارا کسٹمر جو ہے وہ ٹریولرز، انٹرنیشنل فارن ٹریولرز آتے تھے. تو سب سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ ٹریول انڈسٹری ہی مطلب جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. ایئر لائنز بینکرپٹ ہو گئیں، دیوالیہ ہو گئے سارے ہوٹل بھی. ہمیں تقریباً کو 1 کروڑ روپیہ ماہانہ جو ہے وہ نقصان ہونا شروع ہو گیا.
تو میرے پارٹنر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، سردار کلوندر سنگھ تور، تو وہ مجھے اپنا بڑے پریشان ہوئے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا تو اکاؤنٹنگ کا بزنس بھی ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی ہے، تو میرا تو صرف ہوٹل کا بزنس ہے، میں کیا کروں گا؟ تو میں کیا کروں گا اگر یہ مطلب دیوالیہ ہو گیا؟ تو وہ پریشان، اور مجھے ان کی وائف نے فون کیا کہ ویر جی یہ تو مطلب بہت پریشان ہے، اور وہ کلوندر مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ رشتہ دار بھی جنہوں نے کبھی فون نہیں کیا تھا وہ بھی فون کرتے تھے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ بس ڈوبنے والے ہیں، کیونکہ روز یہ خبر آ رہی تھی کہ آج فلاں گروپ بینکرپٹ ہو گیا، آج فلاں گروپ اپنا بینکرپٹ ہو گیا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے وسائل ہیں یہ سارے کے سارے ان غریب اور یتیم بچوں پر استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مالک جو ہے یہ ان کو ڈبو دے؟ تو چلانے والا کارساز ہے اور وہ چلائے گا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارے وہاں پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ جی یہ کوارنٹین کرنے کے لیے 3 دن آپ کا ہوٹل میں سٹے لازمی ہے۔ تو آپ کا ہوٹل پاس؟ ہمارا ہوٹل پاس تھا، اور ہم باوجود کہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ سب سے لو سٹینڈرڈ کا تھا، اس کے باوجود میریکل ہوا کہ انہوں نے ہمارے ہوٹل کو سلیکٹ کیا، اپروو ہوا، اس میں جو چھوٹی موٹی انہوں نے چینجز کی وہ ہم نے کروا دیں۔ کروانے کے بعد ہم نے یقین جانے کہ وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے کا پروگرام رہا، تو ہم نے میرا خیال ہے کہ 2-3 سال میں اتنے پیسے نہیں کمائے ہونے جتنے ہم نے جو ہے وہ مطلب 3 سے 4 مہینوں میں ہم نے کمائے۔ ابھی جو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت اخراجات ہوں گے اس میں، کروڑوں روپے اس کے اوپر لگ چکے ہوں گے، تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ ماڈل آگے کیسے چلے گا؟ ابھی تو آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، جس دن آپ اس دنیا میں سب نے جانا ہے، تو اس دن یہ ماڈل کیسے چلے گا؟ یہ اسکول کیسے چلے گا؟ یہ اس بلڈنگ پہ دیکھیں جی، میں نے اس کو اپنے گھر کی طرح بنایا ہے، ہر چیز یہاں پر مٹیریل، انجینئرز، آرکیٹیکچر، ہر چیز میں ہم نے بغیر کسی بجٹ کے اب تک الحمدللہ 15 کروڑ روپے کی ایک خطیر رقم ہم اس پر خرچ کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ان کو کہا کہ جو بھی فنڈز چاہیے وہ آپ لیں، ہم اس میں مطلب جو ہے وہ بہت کشادہ کیمپس آپ نے دیکھا بن رہا ہے، اور کلاس رومز بھی، کیونکہ پرپس بلڈ کیمپس ہے تو اس میں کلاس رومز بھی کشادہ ہیں، وینٹیلیشن کا بندوبست ہے، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری، تمام جدید سہولیات، پلے گراؤنڈز، جائے لینڈ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سٹاف پہلے بھی ہمارے پاس سب سے زیادہ بہتر ہے، آگے بھی بہتر ہوگا۔ تو اس کے سلسلے میں ایک تو میرا بیٹا ہے الحمدللہ، اس کو میں ابھی سے یہاں پہ انگیج کر رہا ہوں۔ دوسرا میں نے الجنت فاؤنڈیشن کے نام سے الجنت ویلفیئر فاؤنڈیشن یہاں پر رجسٹر کروائی، اور یہ اسکول کی زمین بھی الجنت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہی کر رہا ہوں۔ تو ہمارے کینیڈا میں یہ رول ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو میرا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 6 سال بعد میں وہاں پر ایک ٹرسٹ بناؤں گا، اور جس طرح یہ آپ کے نوبل انعام ہیں یا یہ دوسرے، یہ سارے ایک ٹرسٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو ٹرسٹ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی اسٹیٹ ہے، جو بھی آپ کا بزنس ہے، وہ آپ ٹرسٹ کے تحت رجسٹر کر دیں گے۔ تو رجسٹر کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جو بھی اس ٹرسٹ کی آمدنی ہوگی، آپ کے بچے اس کو پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتے، بزنس کو سیل نہیں کر سکتے، اور آپ لکھ دیں گے کہ اس پراپرٹی میں سے 50% جو ہے، یا 50% یا 30% جو بھی ہے وہ الجنت ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جائے گا۔ جنت میری بیٹی کا نام ہے، اس کی بیٹی کے نام پہ میں نے الجنت ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ بہت مہربانی۔